الحمد للہ کلما حمدہ حامد واشہد ان لا الہ الا اللہ کلما شہد لہ شاہد واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ برادران اسلام، اس ہفتے ہم سب نے ایک بہت بڑی تباہی کے مناظر اپنے آنکھوں سے دیکھے۔ ترکی اور شام کے علاقوں میں نہایت شدید زلزلہ آیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں آدمی وفات پا گئے، لاکھوں آدمی بے گھر ہو گئے، اور بڑے بڑے شہر بستیاں وہ زمین بوس ہو گئیں۔ ابھی بھی ریلیف کا کام جاری ہے، لوگوں کو کھنڈرات میں سے اور جو عمارتوں کے جو گرے ہوئے بوجھ ہیں اس میں سے نکالنے کا سلسلہ جاری ہے، اور سوشل میڈیا پر جو فوٹو آ رہے ہیں، جو ویڈیو آ رہے ہیں، جو رپورٹیں آ رہی ہیں، وہ دل کو دہلا دینے والی ہیں، آنکھوں کو نم کر دینے والی ہیں، اور اندر سے طبیعت کو بے چین کر دینے والی ہیں۔ زلزلوں کی پوری تاریخ رہی ہے، جب سے اس دنیا پہ انسان بسا ہے، کسی نہ کسی شکل میں چھوٹے بڑے زلزلے مختلف علاقوں میں آتے رہے ہیں، اور چھوٹے زلزلوں میں تباہی کم ہوتی ہے، بڑے زلزلوں میں بڑی تباہی ہوتی ہے۔ اور اب جبکہ بلند عمارتوں کا رواج ہو گیا ہے اور گھنی آبادیاں ہوتی ہیں، تو ایسے علاقوں میں جب زلزلے آتے ہیں تو پھر وہاں پر زیادہ بڑی تباہی ہوتی ہے۔ تو حضرات، یہ چونکہ یہ جو ابھی حال میں زلزلہ آیا یہ تھا بھی بہت شدید، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے اس کے مناظر بڑے پیمانے پر عام ہوئے، وائرل ہوئے، تو ہم لوگوں نے گویا کہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھا، اپنی آنکھوں سے عمارتوں کو سیکنڈوں میں زمین بوس ہوتے ہوئے دیکھا، اونچی اونچی عمارتوں کو، انسانوں کی چیخیں اپنے کانوں سے سنی، اور ان کی بے چارگی کو، بے بسی کو گویا کہ ہم نے خود دیکھا، سامنے دیکھا۔ حضرات، ہم سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس زلزلے میں جو لوگ فوت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے پیچھے جو رہ گئے ہیں اور جو بہت ہی بے چارگی کی حالت میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسرا بنے، ان سب کے لیے جینے کا سامان کرے، اور ان سب کو دوبارہ آباد ہونے کا اور دوبارہ ایک مناسب زندگی گزارنے کا موقع عنایت کرے، ان کی مشکلوں کو آسان کرے، ان کی مصیبتوں کو دور کرے۔ جو بچ گئے ہیں ان کی بے چارگی بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، بہت ہی بے چارگی والی حالت ہے۔ یعنی صورت یہ ہے کہ کہیں پر ایسا ہوا کہ ماں نے بچے کو جنم دیا، اسی تباہی کے ملبے میں، اور ماں فوت ہو گئی، نوزائیدہ بچہ باقی ہے۔ کہیں پورا خاندان فوت ہو گیا اور کچھ چھوٹے چھوٹے بچے باقی ہیں، کچھ لوگ چلے گئے اور کچھ لوگ بہت ہی زخمی صورت میں اور بہت ہی معذوری کی حالت میں باقی ہیں۔ تو ان سب کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر سے بہتر انتظام کرے، ان کی مصیبتوں کو دور کرے، ان کی تکلیفوں کو دور کرے۔ ایسے مواقع پر انسانوں کی تو موت ہوتی ہے، انسانوں پر مصیبت آتی ہے، لیکن ساتھ ہی انسانیت کا امتحان بھی ہوتا ہے کہ کتنے انسانوں کے اندر انسانیت کا جذبہ باقی ہے اور وہ ان کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو انسانوں کی مدد کی توفیق عطا فرمائے، انسانوں کے اندر انسانوں کے لیے ہمدردی کے جذبے کو بڑھائے، توانا کرے، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں ایسی بڑی مصیبتوں کے وقتوں میں۔ حضرات، یہ تو وہ زلزلے ہیں جن کے نتیجے میں تباہی مچتی ہے اور جن کا تذکرہ ہم تاریخ میں بھی پڑھتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں، اور کبھی کبھی اس کے جھٹکے خود بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو زمین پہ ہونے والے زلزلوں کے مناظر تو آپ نے دیکھ لیے، لیکن وہ آخری زلزلہ جو یقینی طور پر آنے والا ہے اور جو عالم غیب میں ہے، اس کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے ہیں ابھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ گویا کہ ہم عالم غیب میں رہتے ہوئے بھی ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں قرآن مجید کے ان مناظر کو آپ کے سامنے رکھوں، اس آخری زلزلے کے مناظر کے۔ ابھی جو زلزلے آتے ہیں وہ تو کچھ علاقوں میں آتے ہیں، باقی لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ ابھی جو زلزلے آتے ہیں اس میں لوگ گویا ایک طرح سے زمین میں دب جاتے ہیں، ملبے کے نیچے دب جاتے ہیں، لیکن وہ زلزلہ جو آنے والا ہے اور یقینی طور پر آنے والا ہے، اس میں کچھ علاقوں میں وہ نہیں آئے گا، کچھ لوگوں کے لیے نہیں آئے گا، وہ زلزلہ سب کے لیے آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگوں کا وجود اس دنیا پر ہوگا وہ سب اس زلزلے سے گزریں گے، اس زلزلے کا سامنا کریں گے۔ اس زلزلے میں لوگ ملبے کے نیچے نہیں دبیں گے، اس زلزلے میں لوگ زمین سے نکال باہر کیے جائیں گے۔ وہ زلزلہ انسانوں کو باہر نکالنے کے لیے ہوگا۔ تو قرآن مجید میں اس کے مناظر پیش کیے گئے ہیں، میں بھی آپ کے سامنے ان مناظر کو پیش کرتا ہوں، اس امید پر کہ ان مناظر کو دیکھ کر ہماری زندگی میں تبدیلی واقع ہو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایک منظر کو پیش کرتے ہوئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا، دیکھ لو اپنے تصور کی آنکھوں سے کہ جب زمین پر بہت بڑا زلزلہ آئے گا، پوری زمین کو ہلا دینے والا زلزلہ آئے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اس کے نتیجے میں زمین اپنا پورا بوجھ باہر پھینک دے گی۔ وہ سارا بوجھ انسانوں کا جو زمین میں اب تک جمع ہو رہا ہے، دب رہا ہے، وہ سب نکال باہر کرے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان اس وقت حیران و پریشان ہو کر کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، یہ زمین کو کیا ہو گیا، اتنا زور کا جھٹکا، ایسا شدید زلزلہ۔ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اس دن پھر اپنی خبریں بھی پیش کرے گی کہ زمین پر کیا کیا ہوتا رہا پہلے دن سے آخری دن تک، کون اس اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے کیا کیا کرتا رہا، کس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی اور کس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ زمین ساری حکایتیں بیان کر دے گی، سارے قصے سنا دے گی، اور زمین یہ کہے گی کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ اللہ کے حکم سے وہ کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ اور اس دن یہ ہوگا کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، زلزلے کے نتیجے میں جب سب لوگ زمین پر جمع ہو جائیں گے، باہر نکل آئیں گے، بعثر ما فی القبور، قبروں سے لوگ نکال پھینکے جائیں گے، تو اس دن پھر لوگ بکھرے ہوئے، منتشر، کسی کو کسی سے تعلق نہیں ہے،
اور اسی انتشار کے عالم میں، بکھراؤ کے عالم میں، پراگندگی میں لوگ حاضری دیں گے، اور وہ سب حاضر ہوں گے لیروا اعمالہم، اپنے اعمال دیکھنے کے لیے، وہ اعمال جو دنیا میں اس زمین پر وہ کرتے رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوچ کر کرتے رہے کہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کیا جائے، اور کچھ لوگ یہ سوچے بغیر کرتے رہے، اپنی منمانی کرتے رہے، جیسے چاہے عمل کیے۔ اس دن ان سارے عملوں کو دکھا دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا اس کو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی دیکھ لے گا۔ تو اگر اس زلزلے کا خیال ہے، اگر اس زلزلے پر ایمان ہے، اور اگر اس زلزلے کی فکر ہے، تو پھر ذرہ برابر نیکی کو بھی ہاتھ سے مت جانے دیجیے۔ ایک ایک ذرے کے برابر نیکی بھی اس دن کام آئے گی، اور ذرہ برابر برائی کو بھی معمولی مت جانیے۔ اس دن ایک ایک ذرے کے برابر برائی بھی مصیبت کا سامان بن جائے گی، تباہی کا سامان بن جائے گی۔ تو وہ جو زلزلہ آنے والا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، اس زلزلے کی تیاری یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بڑی نیکیوں کے لیے تو دوڑ لگائیے، بڑی نیکیوں کے لیے تو محنت کیجئے، دوڑ بھاگ کیجئے، کوشش کیجئے، قربانی دیجئے، اور چھوٹی نیکیوں کو بھی ہاتھ سے مت جانے دیجئے۔ ایک ایک نیکی کام آنے والی ہے، اور اگر اس زلزلے کی فکر ہے تو پھر بڑی برائیوں سے تو لازماً بچیے، چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی برائی سمجھیے، اور اس کو معمولی مت سمجھیے، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اسی لیے کہا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس زلزلے کو یاد دلایا، اور زیادہ شدت کے ساتھ یاد دلایا۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، اے انسانوں، ساری دنیا میں، دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے انسانوں، اپنے رب کے عذاب سے بچنے کی تیاری کر لو۔ اتقوا ربکم، اپنے رب کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرو۔ اتقوا ربکم، ڈرو، سہم جاؤ، تیاری کرو، محتاط ہو جاؤ۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یاد رکھو، اچھی طرح یاد رکھو کہ یہ یقینی بات ہے کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بھول جانے والی چیز نہیں ہے، نظر انداز کر دینے والی چیز نہیں ہے، یہ تو شیء عظیم ہے۔ اور یہ زلزلہ جب آئے گا تو اس دن یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن تم دیکھو گے کہ ماں جس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا ہے، پال پوس کر بڑا کیا ہے، ماں اپنے بچوں سے بے پرواہ ہو جائے گی، غافل ہو جائے گی۔ دہشت ایسی ہوگی، خوف ایسا ہوگا کہ ماں کو اپنے بچوں کا بھی خیال نہیں رہے گا جنہیں اس نے دودھ پلایا ہے، اور مصیبت اتنی بڑی ہوگی کہ
تضع كل ذات حمل حملها، کہ جو حاملہ عورتیں ہیں وہ اپنے حمل گرا دیں گی، سنبھال نہیں پائیں گی اپنے آپ کو۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں ہیں، گویا کی بے ہوشی کا عالم، کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہر ایک گرا پڑا جا رہا ہے، ایک نشے کی کیسی کیفیت ہے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، انہوں نے شراب نہیں پی ہوگی اور نہ انہیں نشہ ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ تو اللہ کا عذاب ہے جو بہت شدید ہوگا، اس کو دیکھ کر لوگوں کے ہوش اڑے جا رہے ہوں گے، حواس باختہ ہوں گے، اور وہ اپنے آپے میں نہیں رہیں گے، اپنے قابو میں نہیں رہیں گے۔ تو یہ منظر ہے جو اللہ تعالیٰ اس زلزلے کا پیش کرتا ہے۔ تو حضرات، اگر دنیا میں ہونے والے زلزلے، بار بار آنے والے زلزلے، بار بار آنے والے طوفان، بار بار آنے والی بڑی مصیبتیں، وہ اگر ہمیں غفلت سے نکال دیں، وہ اگر ہمیں بیدار کر دیں، وہ اگر ہمیں اس بڑے زلزلے کی یاد دلا دیں، تو سمجھیے کہ یہ زلزلے بھی انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ حضرات، آپ نے دیکھا ہے جنگل میں کبھی کہ اگر ہرن کا ایک غول جا رہا ہے، بہت سارے ہرن جا رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک ہرن شکاری کا نشانہ بن جائے، تو کیا باقی سارے ہرن اسی طرح سے لاپرواہی سے چلتے رہتے ہیں، گھاس چرتے رہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، سب بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، چوکنا ہو جاتے ہیں، بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، چھپنے کا انتظام کرتے ہیں۔ کوئی لمحے بھر میں وہاں پھر کوئی ہرن نظر نہیں آتا۔ اگر اسی طرح سے کوئی جانوروں کا غول جا رہا ہے اور شیر نے کسی ایک پر حملہ کر دیا، تو باقی سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، اپنی اپنی جان بچاتے ہیں۔ تو اگر خطرے کی کوئی گھنٹی بجے، خطرے کا کوئی بڑا کھٹکا سنائی دے، تو پھر یہ کیسے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اور اس کے باوجود بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں، لیکن یہ اسی طرح سے بے خیالی کے ساتھ، بے فکری کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ چرنے چگنے میں مصروف رہتے ہیں، جیسے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ حضرات، یہ غفلت جو دنیا بھر میں بڑی بڑی مصیبتوں کے باوجود انسانوں کو لاحق رہتی ہے، یہ انسانوں کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ انسانوں کے لیے اچھے انجام کی خبر نہیں دیتی ہے۔ اس لیے یہ بیداری کا وقت ہے، غفلت سے باہر آنے کا وقت ہے، اپنے معمولات کو بدلنے کا وقت ہے، اپنے لائف اسٹائل کو بدلنے کا وقت ہے، اپنی پوری زندگی کو تبدیل کرنے کا وقت ہے۔ اگر یہ سبق ہم نے نہیں لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی بجی اور ہم سوتے رہے۔ حضرات، یہ جو بے بسی کے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں زلزلہ آنے کے بعد، یہ ہمیں حشر کے میدان کی یاد دلائیں، جہاں پر ہم بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں پہنچیں گے، بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں کچھ نہیں ہوگا ہمارے پاس، سب چھوٹ چکا ہوگا۔ ایک خبر میں نے پڑھی، اس میں ایک نوجوان نے اپنا قصہ لکھا، بہت عبرتناک۔ اس نے کہا کہ میں ایک مکان میں رہ رہا تھا، ایک عمارت میں، اوپر مکان مالک رہتے تھے، نیچے میں کرائے پہ رہتا تھا۔ ادھر کچھ عرصہ پہلے مالک مکان نے کرایہ بڑھایا اور میں نہیں دے سکتا تھا، تو میں وہ مکان چھوڑ کر نکل گیا، دوسری کسی چھوٹی جگہ جا کر رہنے لگا، اور اب اس وقت
پناہ گزینوں کے کیمپ میں، بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں اور وہ مالک مکان دونوں بالکل پاس پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک زلزلے نے مالک مکان کو، جس کی بڑی سی عمارت تھی، اور کرایہ دار کو جو کرایہ نہیں دے پانے کی وجہ سے اس عمارت کو خالی کر چکا تھا، دونوں کو کھلے آسمان کے نیچے پناہ گزینوں کے کیمپ میں جمع کر دیا۔ اب وہ دونوں انتظار کرتے ہیں کہ کب کھانا ملے گا، کیا پہننے کو ملے گا، کب سر پر ڈھکنے کے لیے ترپال ڈالا جائے گا۔ تو یہ تو بے بسی، بے چارگی اس دنیا میں روز دیکھی جا سکتی ہے، لیکن دنیا میں یہ ہے کہ جن لوگوں کے مکان گرے ہیں وہ دوبارہ بن جائیں گے۔ بہت سے لوگوں کا بینک میں بیلنس ہوگا، اس سے وہ پھر دوبارہ اپنی زندگی کھڑی کر لیں گے۔ بہت سے لوگوں کا انشورنس ہوگا، سیکورٹی ہوگی، اس سے کام چلا لیں گے۔ حکومت کی طرف سے ریلیف کا کام کیا جائے گا، اس سے ان کو سہارا مل جائے گا۔ لیکن حضرات، حشر کے میدان کو یاد کیجئے کہ جہاں پر اس طرح کی کوئی سیکورٹی نہیں ہوگی، کوئی ریلیف نہیں ہوگی، بڑے بڑے ٹاورز والے اور چھوٹی چھوٹی جھونپڑیوں والے سب لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کر پیچھے وہاں جمع ہوں گے، اور جہاں جو بھی ہوگا وہ صرف عمل ہوگا، صرف عمل ہوگا۔ اس عمل کی فکر کیجئے، اس عمل کی تیاری کیجئے، اس عمل کا ذخیرہ جمع کیجئے، اور جو جمع کر چکے ہیں اس کو کم سمجھیے اور زیادہ جمع کیجئے۔ جتنی زندگی ملی ہے وہ پوری کی پوری نیک عمل سے بھر لیجئے، ورنہ تو پھر بہت بڑے خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر تبدیلی آئے، ہمارے اندر بیداری آئے، ہم غفلت سے باہر آئیں اور ہم آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔